لیکن آج اس سے بھی بڑھ کر ایک اہم دن ہے، فادرز ڈے سے بھی۔ کلیسیا کی لٹرجی کے کیلنڈر کے مطابق آج ٹرینٹی سنڈے ہے، یعنی تثلیث کا اتوار ہے۔ اور اکثر فادرز ڈے مناتے مناتے ہم بھول جاتے ہیں کہ پیچھے ہمیں ایک اور بڑا تہوار سیلیبریٹ کرنے کی ضرورت ہے، اور وہ تثلیث کا اتوار ہے۔ تو میں نے کوشش کی کہ ایسا حوالہ چنا جائے جس میں کچھ نہ کچھ ہمیں تثلیث کے بارے میں تعلیم ملے، کچھ اور تعلیم ملے، اور کہیں نہ کہیں بیچ میں والدین کے لیے بھی اور خاص کر والدوں کے لیے بھی کوئی نہ کوئی پیغام آ جائے۔ تو میرے ساتھ دیکھیے گا رومیوں کے نام پولس رسول کا خط، اس کا 5واں باب اور اس کی پہلی 11 آیات۔ پولس رسول کا خط روم کی کلیسیا کے نام، اس کا 5واں باب اور اس کی پہلی 11 آیات ہم پڑھیں گے۔ خداوند کے کلام میں لکھا ہے، پس جب ہم ایمان سے راست باز ٹھہرے تو خدا کے ساتھ اپنے خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے صلح رکھیں، جس کے وسیلے سے ایمان کے سبب سے اس فضل تک ہماری رسائی بھی ہوئی جس پر قائم ہیں، اور خدا کے جلال کی امید پر فخر کریں۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ مصیبتوں میں بھی فخر کریں، یہ جان کر کہ مصیبت سے صبر پیدا ہوتا ہے، اور صبر سے پختگی، اور پختگی سے امید پیدا ہوتی ہے۔ اور امید سے شرمندگی حاصل نہیں ہوتی، کیونکہ روح القدس جو ہم کو بخشا گیا ہے اس کے وسیلہ سے خدا کی محبت ہمارے دلوں میں ڈالی گئی۔ کیونکہ جب ہم کمزور ہی تھے تو عین وقت پر مسیح بے دینوں کی خاطر موا۔ کسی راست باز کی خاطر بھی مشکل سے کوئی اپنی جان دے گا، مگر شاید کسی نیک آدمی کے لیے کوئی اپنی جان دے دینے کی جرت کرے۔ لیکن خدا اپنی محبت کی خوبی ہم پر یوں ظاہر کرتا ہے کہ جب ہم گناہگار ہی تھے تو مسیح ہماری خاطر موا۔ بس جب ہم اس کے خون کے باعث اب راست باز ٹھہرے تو اس کے وسیلہ سے غضب الہی سے ضرور ہی بچیں گے، کیونکہ جب باوجود دشمن ہونے کے خدا سے اس کے بیٹے کی موت کے وسیلہ سے ہمارا میل ہو گیا، تو میل ہونے کے بعد تو ہم اس کی زندگی کے سبب سے ضرور ہی بچیں گے۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ اپنے خداوند یسوع مسیح کے طفیل سے، جس کے وسیلہ سے اب ہمارا خدا کے ساتھ میل ہو گیا، خدا پر فخر بھی کرتے ہیں۔ آمین۔ تو بہت ساری چیزیں آج ساتھ ساتھ چلیں گی، تو میرے ساتھ رہیں گے تو آپ بہتر طور پر سمجھ سکیں گے۔ پہلے 4 ابواب، میں نے جو آپ کے سامنے آیات پڑھی یہ 5ویں باب کی پہلی آیات ہیں، لیکن جو اس کے پیچھے کے 4 ابواب ہیں اس میں پولس رسول چند چیزیں ثابت کرتے ہوئے آ رہے ہیں۔ یہ پولس رسول کا سب سے بڑا اور سب سے اہم تھیسس ہے رومیوں کا خط، جس میں وہ مسیحی الہیات کو کھول کر ہمارے سامنے رکھتے ہیں۔ تو 4 ابواب میں انہوں نے چند چیزیں ثابت کی۔ پہلی بات جو انہوں نے ثابت کی، دلیلوں کے ساتھ ثابت کی، کہ سب نے گناہ کیا اور سب خدا کے جلال سے محروم ہیں۔ ایوری ٹام ڈک اینڈ ہیری، ہر ایک شخص، وہ سب کے ہم سب انسان ہوتے ہوئے گناہگار ہیں، اور اگر گناہگار ہیں تو پھر خدا کے جلال سے ہم محروم ہیں۔ پھر پولس رسول نے اس کے آگے ایک اور بات ثابت کی، اور وہ بات یہ تھی کہ شریعت کے اعمال سے کوئی راست باز نہیں ٹھہرایا جا سکتا۔ شریعت پر عمل کرنے سے کوئی بھی راست باز نہیں ٹھہرتا۔ اور اس سے پہلے یہ بات بھی وہ ثابت کر چکے تھے کہ ہم اپنے زور سے، اپنی طاقت سے، اپنی عقل سے، اپنی لیاقت سے راست باز نہیں ٹھہر سکتے۔ اور پھر انہوں نے ہمیں ایک بڑی خوشخبری دی، اور وہ خوشخبری یہ تھی کہ اب خدا نے اپنی ایک ایسی راست بازی ظاہر کی ہے جو کہ شریعت کے اعمال سے کے علاوہ ہے،
یعنی خدا نے ایک اور راست بازی ہمیں عطا کر دی جو کہ جس کا دار و مدار شریعت کے اعمال پر نہیں۔ اور پھر اس کے بعد انہوں نے بتایا، پرانے عہد نامہ کے 2 حوالے لے کر انہوں نے ثابت کیا کہ راست باز ہم ایمان کے وسیلے سے راست باز ٹھہرائے جاتے ہیں۔ اور اس کے لیے انہوں نے ابرام کی، جب وہ ابھی ابراہم نہیں ہوا تھا، ابرام کی زندگی لی، اور انہوں نے بتایا کہ جب وہ ایک دن بہت ڈپریس تھا، بہت اداس تھا، اور اس نے خدا سے گلہ کیا کہ میری تو کوئی اولاد بھی نہیں ہے اور میرا خانہ زاد دمشقی علی ازر میرے گھر کا وارث ہوگا، تو خدا اس کو باہر لے گیا رات کے وقت اور اس کو آسمان پر ستارے دکھائے کہ اگر تو گن سکتا ہے تو گن لے، تیری اولاد ان سے بھی بڑھ کر ہوگی۔ ڈپریشن میں ہے، خدا نے وعدہ کر لیا، اور ہم دیکھتے ہیں کہ ابرام نے وہ وعدہ قبول کر لیا، اور پیدائش 15 باب کی 6 آیت میں لکھا ہے، اور یوں وہ ایمان کے وسیلے سے راست باز ٹھہرایا گیا۔ تو پولس رسول کہتے ہیں یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ بات خداوند یسوع مسیح نے بھی نہیں کی، یہ تو پرانا عہد نامہ ہمیں بتا رہا ہے کہ انسان ایمان سے راست باز ٹھہرایا جائے گا۔ اور پھر وہ زبور 84 کی وہ زبور 32 کی وہ خوبصورت آیات کو کوٹ کرتے ہیں، وہ دھن جس دے بخشے گئے سب گناہ تے ڈھک کے گئے سارے اوگن صدا، کہ خدا جن کو راست باز ٹھہراتا ہے ان کے گناہوں کو ڈھانک دیتا ہے، ان کی بدکاریوں کو چھپا دیتا ہے۔ اور پھر وہ ہمیں یہاں تک لے کر آتے ہیں 4 باب میں کہ ہم شریعت کے اعمال سے نہیں، اپنے اعمال سے نہیں، صرف اور صرف ایمان کے وسیلے سے راست باز ٹھہرائے جاتے ہیں۔ اگر ہم ایمان کے وسیلے سے راست باز ٹھہرائے جاتے ہیں تو پھر ہم بھی ابراہم کی نسل میں سے ہیں، کیونکہ خدا نے اس کو ایک قوم کا باپ نہیں بنایا تھا، خدا نے اس کو قوموں کا باپ ٹھہرایا تھا۔ تو اگر ہم ابراہم جیسا ایمان رکھتے ہیں تو پولس رسول کہتے ہیں پھر ہم راست باز ٹھہرائے جاتے ہیں۔ یہ ہماری نجات کا پہلا قدم ہے، راست باز ٹھہرایا جانا، جس کو ہم انگریزی میں جسٹیفیکیشن کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ 2 قدم اور بھی ہیں جن کا میں ذکر پہلے بھی کر چکا ہوں اور آج بھی تھوڑی دیر بعد کروں گا۔ تو حاصل کلام کیا ہے پہلے 4 ابواب کا، اور وہ پولس رسول یہاں ہمیں بتا رہے ہیں پہلی آیت میں، پس جب ہم ایمان سے راست باز ٹھہرے۔ اب وہ ہمیں بتاتے ہیں اس کی برکتیں کیا ہیں، راست باز ٹھہرائے جانے کی برکتیں کیا ہیں، ہم پر ذمہ داریاں اس کے وسیلے سے کیا عائد ہوتی ہیں۔ تو اگر بیک گراؤنڈ آپ کے ذہن میں کلیئر ہو گیا ہے تو پھر آپ کو یہ سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی جو پولس رسول اس حوالے میں کہنا چاہ رہے ہیں۔ اس حوالے میں ایک لفظ 3 دفعہ آیا ہے، ٹریور کو کچھ یاد آ گیا ہوگا۔ ایک لفظ 3 دفعہ آیا ہے اور وہ ہے فخر۔ پولس رسول ہمیں 3 چیزوں پر فخر کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں۔ آج صبح میں نے انگریزی میں یہی پیغام دیا تھا، تو وہاں جو لفظ آیا بوسٹنگ، یا کچھ انگریزی تراجم میں ایگزلٹنگ کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، ہمیں فخر کرنا ہے۔ اور اس حوالے میں پولس رسول 3 چیزیں ہمارے سامنے رکھ رہے ہیں، جن کو ایک ایک کر کے میں آپ کے سامنے بھی رکھوں گا۔ پہلے وہ کہتے ہیں ہم اپنے جلال کی امید پر فخر کریں، پھر ایک بڑی عجیب سی بات کرتے ہیں کہ اپنی مصیبتوں پر بھی فخر کریں، اور آخری آیت میں جا کر کہتے ہیں خدا پر فخر کریں۔ 3 چیزوں پر فخر کرنے کے لیے ہمیں اس حوالے میں کہا جا رہا ہے،
اور میں اس حوالے کو اسی طور سے تقسیم کر کے آپ کے سامنے چلوں گا۔ پس جب ہم ایمان سے راست باز ٹھہرے تو خدا کے ساتھ اپنے خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے صلح رکھیں۔ اب پہلی برکت کیا ہے راست باز ٹھہرائے جانے کی؟ دیکھیں یہ بڑا ٹرکی لفظ ہے، یہاں کہا جا رہا ہے راست باز ٹھہرائے جاتے ہیں، یہ نہیں کہا گیا کہ ہم راست باز ہو گئے۔ خدا کی نظر میں، کیونکہ جب وہ ہم پر نظر کرتا ہے تو پھر اس کو ہماری بدکاری نظر نہیں آتی، اس کو اپنے بیٹے کی راست بازی نظر آتے ہیں۔ ہم راست باز ٹھہرائے جاتے ہیں، اور اس کی جو سب سے اچھی ڈیفینیشن ہے وہ شاید پہلے بھی کئی دفعہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر چکا ہوں، رومیو ہی کا خط اس کا 8واں باب اور اس کی پہلی آیت ہے، بس اب جو مسیح یسوع میں ہیں ان پر سزا کا حکم نہیں، سزا کا حکم ٹل گیا۔ یہ راست باز ٹھہرایا جانا ہے۔ کچھ لوگوں کو سزا ملنے کا بڑا شوق ہوتا ہے، میں اکثر لوگوں سے پوچھتا ہوں ہمیں سزا ملے گی، تو کہتے ہیں ہاں جی ملے گی۔ بھول جائیں، اگر آپ راست باز ٹھہرائے جا چکے ہیں تو کوئی سزا نہیں ہے، اور میں یہ بار بار کہتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں بس جب ہم ایمان سے راست باز ٹھہرائے گئے تو خدا کے ساتھ اپنے خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے صلح رکھیں۔ جڑ میں کیا ہے راست باز ٹھہرائے جانے کے؟ ایمان ہے۔ جب ہم ایمان کے وسیلہ سے راست باز ٹھہرے ہیں تو پھر ہم خداوند یسوع مسیح میں ہو کر اپنے خدا باپ کے ساتھ صلح رکھیں۔ اب جب صلح کی بات آ گئی تو اس کا مطلب ہے لڑائی بھی تھی، اگر صلح کروائی جا رہی ہے تو اس کا مطلب ہے پہلے لڑائی تھی۔ تو اس کا جواب ہمیں ملتا ہے 10ویں آیت میں، اسی حوالے کی 10ویں آیت میں، کیونکہ جب باوجود دشمن ہونے کے خدا سے اس کے بیٹے کی موت کے وسیلے سے ہمارا میل ہو گیا، تو میل ہونے کے بعد تو ہم اس کی زندگی کے سبب سے ضرور ہی بچیں گے۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ اپنے خداوند یسوع مسیح کے طفیل سے، جس کے وسیلہ سے اب ہمارا خدا کے ساتھ میل ہو گیا۔ پہلے جدائی تھی، اب میل ہو گیا۔ پہلے لڑائی تھی، اب صلح ہو گئی۔ پہلے دشمنی تھی، اب دوستی ہو گئی۔ اور کس کے وسیلہ سے ہوئی؟ خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے ہوئی۔ اور کیوں؟ بائبل مقدس ہمیں بتاتی ہے کہ ہمارا خدا پاک ہے۔ سب مانتے ہیں اس بات کو کہ ہمارا خدا پاک ہے۔ اور کتنا پاک ہے؟ کتنا پاک ہے؟ بائبل مقدس ہی بتاتی ہے کہ اس کی نظر بدی کو پر پڑ نہیں سکتی، وہ بدی کو دیکھ نہیں سکتا، وہ اتنا پاک ہے۔ اور انسان دوسری طرف گناہوں میں گھرا ہوا گناہگار، کہاں پاکیزگی اور کہاں ناپاکی، دونوں کا میل ہو سکتا ہے؟ خدا کی نظر تو نظر ہی بدی کو نہیں دیکھ سکتی، تو ہمارا اس کے حضور میں پہنچنا تو پھر بہت ہی کیا ناممکن ہے، ہم نہیں کر سکتے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم اپنے زور سے صلح نہیں کر سکتے، اپنی عقل سے، اپنی لیاقت سے، اپنی کسی خوبی سے صلح نہیں کر سکتے۔ گناہگار ہیں، وہ پاک ہے۔ پولس نے بتا دیا شریعت کے اعمال میں بھی اتنی قدرت نہیں ہے کہ وہ خدا سے ہماری صلح کرا سکیں۔ کس نے کرائی؟ خداوند یسوع مسیح نے، کیونکہ جب باوجود دشمن ہونے کے خدا سے اس کے بیٹے کی موت کے وسیلہ سے ہمارا میل ہو گیا، اس نے صلیب پر اپنی جان قربان کرنے سے
ہمارے اور خدا کے درمیان صلح کرا دی۔ اب جب صلح ہو گئی ہے تو پھر صلح پر قائم رہنا۔ We are at peace with God. شالوم۔ افسیوں کے خط میں پولس رسول کہتے ہیں کہ ہم گناہ کی وجہ سے غضب کے فرزند تھے، ضرور تھا کہ خدا کا غضب ہم پر نازل ہوتا۔ اور یہاں پر بھی 9ویں آیت میں وہ ایسی ہی بات کر رہے ہیں، بس جب ہم اس کے خون کے باعث سے اب راست باز ٹھہرے تو اس کے وسیلہ سے غضب الہی سے ضرور ہی بچیں گے۔ ہمارا بکھرا کیا تھا؟ ہمارا حصہ کیا تھا؟ خدا کا غضب۔ اب کیا ہوا؟ بیچ میں ایک درمیانی آ گیا۔ پولس رسول کہتے ہیں تیموتھیوس کے خط میں کہ خدا ایک ہے اور درمیانی بھی ایک ہی ہے۔ بیچ میں ایک درمیانی آ گیا، اس نے کہا یہ بات اچھی نہیں، یہ دشمنی اچھی نہیں ہے، مجھے صلح کرانی ہے، مجھے صلح کرانی ہے اپنے باپ میں اور تم میں۔ اور اس صلح کرانے کے لیے اس کو صلیب پر لٹکنا پڑا، صلیب پر اپنی جان دینی پڑی۔ تو کیا ہوا؟ لڑائی ختم، صلح ہو گئی۔ اور یہ ویسی صلح نہیں ہے جیسی وہ ہم ابھی دیکھ رہے ہیں انڈیا پاکستان کے درمیان ہوئی ہے۔ وہ کہتے ہیں ہم جیتے، ہم کہتے ہیں ہم جیتے۔ یہاں پر دونوں پارٹیاں جیت گئیں، ہے نا۔ خدا کا مقصد پورا ہو گیا اور ہم غضب الہی سے بچ گئے۔ تو پہلی آیت پہ دوبارہ آتے ہیں، پس جب ایمان سے راست باز ٹھہرے تو خدا کے ساتھ اپنے خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے صلح رکھیں۔ ایوری پریویلیج ہیز اے ریسپانسبلٹی، ہے نا۔ تو اب صلح کو قائم، صلح تو خدا نے کی نا ہمارے ساتھ، ہم تو کر نہیں سکتے تھے، اس کو اس صلح کی قیمت بھی اٹھانی پڑی نا۔ تو اب پولس رسول کیا کہہ رہے ہیں؟ اب خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے اس صلح کو قائم رکھنا، بھاگ نہیں جانا واپس، پھر اسی اندھیرے میں نہیں چلے جانا، پھر خدا کے غضب کے نیچے نہیں چلے جانا، ہمیں اس صلح کو قائم رکھنا ہے، اور یہ خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے۔ تو میں نے کہا کہیں نہ کہیں میں ٹرینٹی کا تھیم بھی بیچ میں آپ سے ڈسکس کر رہا ہوں گا۔ ابھی بات ہو رہی ہے راست باز ٹھہرائے جانے کی۔ راست باز ٹھہرانے کے لیے دو اقنوم، تثلیث کے دو اقنوم کام میں آئے۔ خدا باپ نے چاہا اور خدا بیٹے نے کر دکھایا، اور یوں ہماری خدا کے ساتھ صلح ہو گئی، ہم راست باز ٹھہرائے گئے۔ تو جسٹیفیکیشن، راست باز ٹھہرائے جانا کس کی مرضی سے تھا؟ خدا باپ کی مرضی سے تھا، اور کس کے وسیلے سے ہوا؟ وہ خداوند یسوع مسیح ہے، خدا بیٹا۔ ہم دیکھیں گے کہ ہماری نجات میں تینوں اقانیم تثلیث کے کام کر رہے ہوتے ہیں۔ اب یہاں دوسری آیت میں وہ کہتے ہیں جس کے وسیلہ سے ایمان کے سبب سے اس فضل تک ہماری رسائی بھی ہوئی جس پر قائم ہے، اور خدا کے جلال کی امید پر فخر کرے۔ پہلا فخر آ گیا، کیا ہے؟ خدا کے جلال کی امید پر فخر کرے۔ اب وہ کہنا کیا چاہ رہا ہے پولس رسول یہاں پر؟ کہ جب رسائی ہو گئی، جب صلح ہو گئی تو پھر ہماری رسائی ہو گئی، پہلے نہیں جا سکتے تھے۔ ایون پرانے عہد نامہ میں خیمہ اجتماع میں یا ہیکل میں خدا اپنے لوگوں کے درمیان رہتا تھا، لیکن پردوں میں قید تھا، کیونکہ وہ پاک ہے اور انسان ناپاک ہے۔ لیکن جب مسیح نے صلیب پر اپنی جان دی تو لکھا ہے کہ ہیکل کا پردہ جو انسان اور خدا کو جدا کرتا تھا بیچ میں سے پھٹ گیا۔
اور یوں آج ہم خدا تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں، ایکسیس. تو صلح ہو گئی، صلح ہو گئی تو اب اس کی حضوری میں بھی جا سکتے ہیں، اس کو باپ کہہ کر بھی بلا سکتے ہیں. یہ سارے بینیفٹس ہیں راست باز ٹھہرائے جانے کے. تو وہ کہتا اس فضل تک ہماری رسائی ہو گئی جس فضل کے وسیلہ سے ہم راست باز ٹھہرائے گئے. تو راست باز ٹھہرایا جانا ایمان سے اور فضل سے ہے. ایمان ہمارا، فضل خدا کا. جب خدا ہم پر فضل کرتا ہے تو پھر ہم ایمان سے راست باز ٹھہرائے جاتے ہیں. لیکن میں نے آپ کو کہا تھا ابھی ہماری نجات مکمل نہیں ہوئی، ابھی 2 مرحلے اور ہیں. جو راست باز ٹھہر چکے ہیں وہ اس وقت پاک کیے جا رہے ہیں، جس کو انگریزی میں ہم سینکٹیفیکیشن کہتے ہیں، اردو میں تقدیس کہتے ہیں. ہماری صفائی ستھرائی چل رہی ہے. پہلے راست باز ٹھہرائے گئے، پھر صفائی ستھرائی شروع ہوئی، اور پھر آخر میں کیا ہوگا؟ آخر میں ہمیں گلوریفیکیشن ہوگی، تجلی ہوگی، جلال ملے گا. لیکن پولس رسول کا ایمان دیکھیں یہاں پر کہ وہ کیا کہتے ہیں. انہوں نے کہا میں راست باز ٹھہرایا گیا ہوں، جلال میرا ہے، وہ میرا ہے، مجھے اس جلال کی امید ہے. وہ جلال کب ملے گا؟ جب ہمارے خداوند یسوع مسیح عدالت کرنے کے لیے آئیں گے اور وہ اس دنیا کا انصاف کریں گے، اور اس دن ایماندار ان کے ساتھ ان کی بادشاہی میں جلالی بدنوں کے ساتھ شامل کیے جائیں گے. That is glorification. تو پولس رسول کہتا ہے اگر آپ راست باز ٹھہر چکے ہیں اور آپ کی تقدیس ہو رہی ہے تو سمجھیں کہ وہ جلال آپ کا ہوا. ہم اس جلال میں ہیں. ہاں، جب خداوند یسوع مسیح کی دوسری آمد ہوگی تو پورے جلال کے ساتھ پھر ہم اس کی بادشاہی میں داخل ہوں گے. لیکن آج ہم اس امید پر زندہ ہیں کہ ہمیں جلال ملے گا. ٹھیک ہے جی، سب میرے ساتھ ہیں؟ تو پہلے کیا تھا؟ راست باز ٹھہرایا جانا، پھر کیا ہے؟ پاک کیا جانا، اور پھر کیا ہے؟ جلال. ٹھیک ہے، یہ نہیں ہو سکتا کہ میں میٹرک اور انٹر تو نہ کروں، بی اے کر لوں، یہ نہیں ہو سکتا ہے نا. پہلے راست باز ٹھہرایا جاؤں گا، پھر میری تقدیس ہوگی، میں پاک کیا جاؤں گا، اور تیسرے لیول پر جا کر پھر میں گریجویٹ ہوں گا، میں جلال میں داخل ہوں گا. کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے، نقل بھی نہیں چلتی اس امتحان. ٹھیک ہے، سمپل. ایمان ہے، اگر ایمان ہے تو خدا کا فضل آپ کو دستیاب ہے، آپ اس کے وسیلے سے راست باز ٹھہرتے ہیں. یوں ہوتا چٹکی میں. اس کے بعد یہ ذرا لمبا اور تکلیف دہ مرحلہ شروع ہوتا ہے جس کو ہم تقدیس کہتے ہیں یا سینکٹیفیکیشن کہتے ہیں یا پاک کیا جانا کہتے ہیں. تو کیا کہہ رہا ہے وہ؟ فخر کریں. کس بات پر فخر کریں؟ خدا کے جلال کی امید پر. اگر راست باز ٹھہرائے جا چکے ہیں تو پھر ہمیں قوی امید ہے، کیونکہ خداوند یسوع مسیح کے شاگردوں نے اس کو جلالی بدن میں دیکھا تھا، ان کی گواہی ہمارے پاس موجود ہے. تو جس خدا نے اپنے بیٹے کو مردوں میں سے زندہ کیا اور اپنے بیٹے کو جلال بخشا، وہی خدا ہمیں بھی مردوں میں سے زندہ کرے گا اور ہمیں بھی جلال بخشے گا. تو پہلی منزل پہ ہم آ گئے ہیں. کس چیز پر فخر کرنا ہے؟ جلال پر. ٹھیک ہے، جلال کی امید پر. اور 8ویں باب میں جا کے پولس رسول کہتے ہیں کوئی مقابلہ نہیں ہے.
اس دنیا کی تکلیفوں کا اور اس جلال کا آپس میں کوئی موازنہ نہیں ہے، کوئی مقابلہ نہیں ہے. وہ جلال اتنا بڑا ہے. تو اب یہ تو ایک بات ہو گئی، خدا کے جلال کی امید پر فخر کریں. آگے بڑی عجیب سی بات کر رہے ہیں پولس رسول تیسری آیت میں، اور صرف یہ نہیں بلکہ مصیبتوں پر بھی فخر کریں. نا یہ تو کھلا تضاد ہے. مصیبتوں سے تو بچنے کی دعا کرتے ہیں، ہے نا؟ کون چاہتا ہے مصیبت اٹھانا؟ اینی ون؟ نو. لیکن پولس کہتا ہے اس پہ بھی فخر کریں. تو یہ بات دنیا کی سمجھ میں نہیں آ سکتی، یہ ایک ایماندار ہی سمجھ سکتا ہے. وہ جو راست باز ٹھہرایا گیا ہے وہ یہ بات سمجھ سکتا ہے کہ مصیبتوں میں کس طرح سے شکر گزاری کی جا سکتی ہے. اور صرف یہی نہیں بلکہ مصیبتوں میں بھی فخر کریں، یہ جان کر کہ مصیبت سے صبر پیدا ہوتا ہے، اور صبر سے پختگی، اور پختگی سے امید پیدا ہوتی ہے. یہ جو بیچ کا مرحلہ ہے نا جس میں سے ایماندار گزر رہے ہیں، اگر آپ راست باز ٹھہرائے جا چکے ہیں، کتنے لوگ ایماندار ہیں، کتنے لوگ بپتسمہ یافتہ ہیں، ہے نا؟ تو وہ تو آپ کی جسٹیفیکیشن تو ہو چکی. آج اور جو جتنے جسٹیفائی ہو چکے ہیں، جتنے راست باز ٹھہرائے جا چکے ہیں، میرا ایمان ہے کہ آج وہ تقدیس کے مرحلے سے گزر رہے ہیں، وہ پاک کیے جا رہے ہیں. ہم اپنے آپ سے نہیں کر سکتے اپنے آپ کو پاک، نہ اپنے آپ سے ہم اپنے آپ کو راست باز ٹھہرا سکتے ہیں، نہ اپنے آپ سے ہم اپنے آپ کو پاک کر سکتے ہیں. مدد چاہیے. تو بیٹے نے مدد کر دی راست باز ٹھہرائے جانے، اب پاکرو مدد کر رہا ہے ہماری تقدیس میں. آگے چل کے ہم پڑھیں گے. تکلیف دہ مرحلہ ہوتا ہے نا تھوڑا سا، یہ سینکٹیفیکیشن والا، یہ دکھ اٹھانے والا جو مسئلہ. اچھا یہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جی کسی کی ڈیتھ ہو گئی ہے، کوئی بھی لمبی چوڑی بیماری سے یہ مصیبتیں نہیں ہیں. یہاں جن مصائب کا ذکر ہو رہا ہے وہ ایذا رسانی ہے، مسیح کی خاطر دکھ اٹھانے کی یہاں پر بات ہو رہی ہے. ویسے بھی دکھ اور تکلیفیں تو سب پہ آتی ہیں، لیکن مسیح کی خاطر کم ہی لوگ دکھ اٹھاتے ہیں. اور یسوع نے کہا تھا کہ اگر میری وجہ سے کوئی تم کو ستائے گا تو پھر تم مبارک ہو گے. تو یسوع نے پہلے خبردار کر دیا پولس رسول، اب ہم سے یہ کہہ رہے ہیں کہ صرف یہی نہیں بلکہ مصیبتوں میں بھی فخر کریں، یہ جان کر کہ مصیبت سے صبر پیدا ہوتا ہے. درختوں کو چھانٹا جاتا ہے. کیوں چھانٹا جاتا ہے؟ کہ اور زیادہ پھل لائیں. اب اگر درختوں کی زبان ہوتی تو وہ ہمیں بتا سکتے تھے کہ چھانٹنے کا کیا مطلب ہے جی. اگر درختوں کی زبان ہوتی تو وہ چیخ چیخ کر بتاتے کہ ان پر کیا گزر رہی ہے. ایک مجسمہ ساز ایک بڑا سا پتھر اٹھا کر کہیں سے لے آتا ہے اپنے اسٹوڈیو میں، پھر وہ چھینی اور ہتھوڑا اٹھا لیتا ہے، اور جب تک وہ اسکلپچر ہے وہ بن کر مجسمہ بن کر سامنے نہیں آتا، پتھر کی ٹھکائی ہو رہی ہے. اگر پتھر کی زبان ہو تو کتنا چیخے گا. تو یہ کوئی بڑی پسندیدہ بات نہیں ہے مصیبتیں اٹھانا، ایذا رسانی میں سے گزرنا، چیخیں نکل جاتی ہیں.
چاندی یا سونا جب تک آگ پر نہیں رکھا جائے گا وہ پاک نہیں ہو سکتا. تو خدا کو یہ پتا ہے کہ پاک کیے کرنے کے لیے کوئی تھوڑی بہت ٹریننگ چاہیے ہے نا, کوئی تھوڑی بہت سختی چاہیے, ورنہ ہم تو بڑے ڈھیٹ لوگ ہیں نا. آج شام تک یہ سرمن بھول گیا ہوگا, ایسے ہی ہوتا ہے نا, یا کم از کم جو کام کی بات ہوگی وہ تو ضرور بھول گئی ہوگی. تو پھر خدا ہمیں پکاتا ہے, تھوڑا سا بھٹی میں ڈال کر, تھوڑا سا ٹیمپریچر تیز کر کے خدا ہمیں تکلیفوں میں سے گزارتا ہے. اور جب پولوس نے 8ویں باب میں کہا کہ سب چیزیں مل کر ان کے لیے جو خدا سے محبت رکھتے ہیں بھلائی پیدا کرتی ہیں, تو ان سب چیزوں میں یہ دکھ, یہ تکلیفیں, یہ آزمائشیں, یہ اذیت, یہ سب کچھ آتا ہے. لیکن یاد رکھیں یہ ہمیں آگے لے جانے کے لیے ہے. یہاں دکھ اٹھائیں گے تو وہاں جلال پائیں گے. یہ لکھ لیں اپنے پاس. ہم کہتے ہیں نہیں جی ہمیں چوپڑیاں چاہیے, وہ بھی دو. یہ ہو نہیں سکتا. یا یہاں تکلیف اٹھا لیں یا وہاں تکلیف اٹھا لیں. The choice is yours. تو میرا خیال ہے یہاں تکلیف اٹھانا زیادہ بہتر ہے. ٹریننگ ہے. میں خود ایک کیڈٹ کالج کا پڑھا ہوا ہوں. اگر آپ اس کو دیکھیں گے, بہت سارے ہمارے بچے آرمی میں جانا چاہتے ہیں یا نیوی میں جانا چاہتے ہیں یا ایئر فورس میں جانا چاہتے ہیں, لیکن ایک بڑی تعداد ایسوں کی ہوتی ہے جو ٹریننگ چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں. کیونکہ وہ جو ماں باپ کے نازوں کے پلے ہوئے بچے ہوتے ہیں, یہ اتنے بڑے بڑے بال اور ٹی شرٹیں اور یہ اور وہ, جب وہ اس سختی میں سے گزرتے ہیں نا تو ہر ایک برداشت نہیں کرتا, لیکن جو برداشت کر جاتا ہے وہ پھر کامیاب ہو جاتا. میں کہنے لگا تھا جو برداشت کر جاتا ہے وہ آخر کو فیلڈ مارشل بھی بن جاتا. تو یہ خدا کا ٹریننگ گراؤنڈ ہے. ہماری تقدیس خدا کا ٹریننگ گراؤنڈ ہے, ہمیں ڈسپلن کرنے کے لیے, ہمیں جلال کے لیے تیار کرنے کے لیے. تو اس لیے پولس رسول کیا کہہ رہے ہیں, مصیبتوں پر بھی فخر. میں نے پہلے کہہ دیا یہ بات صرف ایماندار سمجھ سکتا ہے اور کوئی اس کو نہیں سمجھ سکتا. وہ کہتے ہیں کہ کیوں کریں مصیبتوں پر فخر, یہ جان کر کہ مصیبت سے صبر پیدا ہوتا. ٹریننگ ہے نا, کوٹتے ہیں آرمی میں بچوں کو, انا توڑی جاتی ہے ان کی تاکہ اوپر سے ایک کمانڈ آئے تو نہ نہیں کہنی. تو کہتا ہے یہاں پر بھی ہمیں ڈسپلن ہونے کی ضرورت ہے, ہمیں بھی اپنی انا کو, اپنی خودی کو قربان کرنے کی ضرورت ہے. خداوند یسوع مسیح نے شرط بھی تو بڑی عجیب رکھ دی, جو میرے پیچھے آنا چاہے ہاں جی کیا کرے, اپنی خودی سے کر. تو پھر میں کتنے جاؤں گا, میری میں کتنے رہے گی. تو خدا پھر توڑتا ہے. جو اپنی انا کے ساتھ خدا کے پیچھے چلنے کی کوشش کرتے ہیں نا, پھر خدا رندہ پھیرتا ہے, اور ایسا رندہ پھیرتا ہے کہ لگ پتا جاتا. جو اپنے آپ سے نہیں ٹوٹتا نا, پترس کی مثال ہمارے سامنے ہے.
او خداوند سب تجھے چھوڑ کے چلے جائیں، میں نہیں جانے والا۔ یسوع نے کہا آج مرغ کے بانگ دینے سے پہلے تو 3 دفعہ میرا انکار کرے گا۔ ایسا رندا پھرا، پھر اس کے بعد سر اٹھانے کی ہمت نہیں رہی۔ اپنی انا کے ساتھ نہیں کر سکتے خدا کی خدمت، اپنی انا لے کر خدا کے پیچھے۔ پہلی شرط خداوند یسوع مسیح نے رکھ دی، اپنی خودی کا انکار کرو۔ تو یہ ٹریننگ ہے، جب دکھوں میں سے تکلیفوں میں سے ہمیں خدا گزارتا ہے نا، تو ہمیں توڑ رہا ہوتا ہے، اپنے لیے کارآمد بنا رہا ہوتا ہے۔ تو آج کل ہر چیز پہ لکھا ہوتا ہے نا، آپ کوئی کولڈ ڈرنک کی بوتل پی لیں تو نیچے لکھا ہوتا ہے ریسائکلیبل مٹیریل۔ تو خدا ہمیں ریسائکل کر رہا ہوتا ہے اپنے مقصد کے لیے، اپنی خدمت کے لیے، وہ ہمیں ریسائکل کرتا ہے، زیادہ کارآمد بناتا ہے۔ تو وہ کہتا ہے مصیبت سے صبر پیدا ہوتا ہے، جب صبر آ جاتا ہے تو پختگی آ جاتی ہے، اور جب پختگی آ جاتی ہے تو وہ کہتا ہے کہ پھر اسے امید پیدا ہوتی ہے، ہماری کھال سخت ہو جاتی ہے، تھک سکنڈ جس کو ہم کہتے ہیں، پھر ہم اذیتوں سے تکلیفوں سے گھبراتے نہیں۔ تو مصیبتوں سے صبر، صبر سے پختگی، اور پختگی سے امید۔ کون سی امید؟ ابھی اس نے کہا خدا کے جلال کے امید پر فخر کریں۔ پھر ہم فخر کرنا شروع کرتے ہیں، اور امید سے شرمندگی حاصل نہیں ہوتی، کیونکہ روح القدس جو ہم کو بخشا گیا ہے، اس کے وسیلے سے خدا کی محبت ہمارے دلوں میں ڈالی گئے، ایک مددگار ہم کو دے دیا گیا ہے۔ راس باز ٹھہرائے جانے میں کون سے 2 اقانیم شامل تھے؟ خدا باپ اور خدا بیٹا۔ سینکٹیفیکیشن میں روح القدس کام کرتا، اور روح القدس اکیلا نہیں کرتا، خدا کے کلام کے ساتھ مل کر ہماری زندگیوں کی صاف ستھرائی کرتا۔ ہم کلام پڑھتے ہیں، چوٹ لگتی ہے، روح القدس چوٹ لگاتا ہے اندر، اور پھر ہم اپنے گناہوں کی معافی مانگتے چلے جاتے ہیں، اور خدا ہمارے اندر سے وہ ساری کالک، وہ ساری آلودگی نکالتا چلا جاتا ہے۔ الٹیمیٹ گول کیا ہے؟ کہ ہم اس کے بیٹے کے ہم شکل بن جائیں۔ تو دو بات میں نے کہا تھا، 3 باتوں پہ فخر ہے، 2 باتیں اس نے کر دی۔ پہلی کیا تھی؟ خدا کے جلال کی امید پر فخر کریں۔ دوسری کیا تھی؟ مصیبتوں پر بھی فخر کریں، ہے نا؟ کیوں کریں؟ ٹریننگ ہے، اور ٹریننگ کے بغیر ہم کسی کام کے جوگے بنتے نہیں۔ ٹریننگ ہوگی تو کام آگے چلے گا۔ آپ کو کسی بھی فیلڈ میں جانا ہے، آپ کو پہلے اپرینٹس شپ کرنی پڑے گی۔ تو اگر جلال حاصل کرنا ہے تو پھر رگڑے کے لیے تیار رہیں۔ اب تیسری چیز کی طرف چلتے ہیں۔ تیسرا کس چیز پہ فخر کرنا؟ 6 آیت سے، کیونکہ جب ہم کمزور ہی تھے تو عین وقت پر مسیح بے دینوں کی خاطر ہوا۔ کسی راست باز کی خاطر بھی مشکل سے کوئی اپنی جان دے دے گا، مگر شاید کسی نیک آدمی کے لیے کوئی اپنی جان تک دے دینے کی جرات کرے۔ لیکن خدا اپنی محبت کی خوبی ہم پر یوں ظاہر کرتا ہے کہ جب ہم گناہگار ہی تھے تو مسیح ہماری خاطر ہو۔ پالوس رسول کہتے ہیں کہ خدا نے شرط نہیں رکھی، اس نے یہ نہیں کہا کہ اچھے بچے بن جاؤ پھر میں اپنے بیٹے کو بھیجوں گا۔ یہ کہا behave yourselves before I send my son۔
نو، پہلے اپنے گناہوں سے اپنے آپ کو پاک کرو، پھر میں اپنے بیٹے کو بھیجوں گا. کوئی شرط رکھی؟ نہیں رکھی نا. کیا کہا؟ کیا کہہ رہے ہیں پولس رسول؟ جب ہم گناہگار ہی تھے تو مسیح ہماری خاطر ہوا. اس نے ہمارے راست باز ہونے کا انتظار نہیں کیا. یہ خدا کی محبت کی خوبی ہے، جس کا ذکر ابھی انہوں نے 5ویں آیت میں کیا تھا کہ خدا کی محبت روح القدس کے وسیلہ سے ہمارے دلوں میں ڈالی گئی ہے. وہ محبت کیا ہے؟ اس نے اپنے بیٹے کو بھیجا جب ہم گناہگار ہی تھے تاکہ وہ ہماری جگہ قربان ہو جائے. کتنے لوگوں کا یہ ایمان ہے کہ یہ ایک ہی کتاب ہے اور اس کی ایک ہی کہانی ہے کہ نہیں ہے؟ آواز نہیں نکل رہی. ٹھیک ہے، اس بائبل کا خدا بھی ایک ہی ہے کہ نہیں؟ تو پھر پرانے عہد نامے کا خدا بھی وہی ہے جو نئے عہد نامے کا خدا ہے. ہم تفریق ڈال دیتے ہیں، نہیں ہو کوئی اور سی ہے، کوئی اور ہے. ایسا ہے نہیں ہو سکتا نا. اگر خدا ایک ہے تو اس کی شریعتیں بھی دو نہیں ہو سکتے. جو کہتا ہے میں یہود ہوں، اس کی شریعتیں بھی تو دو نہیں ہو سکتی نا، اس کی کتابیں بھی 4 نہیں ہو سکتی. کہ ہو سکتی ہیں؟ اگر خدا ایک ہے تو پھر شریعت بھی ایک ہی رہے، پھر کتاب بھی ایک ہی رہے. یہ آؤٹ آف کورس باتیں میں بیچ میں کچھ کر گیا ہوں. یہ سلیبس کا حصہ نہیں تھی. اوکے، اگر خدا ایک ہے تو اس کا کام کرنے کا طریقہ بھی ایک ہی ہونا چاہیے، جو پرانے عہد نامہ میں بھی ہے اور جو نئے عہد نامہ میں بھی ہے. یہ بات میں آپ سے کئی دفعہ تفصیل سے کر چکا ہوں. بنی اسرائیل کو مصر سے نکالنے کے لیے کوئی شرط رکھی اس نے؟ پہلا ذرا بیبے بچے بن جاؤ پھر کڈاں گے، یہ کہا تھا؟ کوئی شرط نہیں. وہ تو خدا کو بھول چکے تھے. ان کی تو الہیات 400 سال مصر میں رہتے رہتے خراب ہو گئی تھی. موسیٰ بیچارہ پریشان ہے، خدا کے سامنے کھڑا ہے، کہتا ہے مجھے یہ تو بتا دے کہ میں ان کو کیا کہوں گا، مجھے کس خدا نے بھیجا ہے. یعنی اس کا مطلب کیا ہے کہ مصر میں بنی اسرائیل ایک سے زیادہ خداؤں کو ماننے لگ گئے تھے. مجھے یہ تو بتا، ان کو میں کیا بتاؤں گا کہ تو کون ہے. لیکن نکال لایا بغیر کسی شرط کے. جب نکال کے لے آیا تو پھر کہا یہ لو میری شریعت، ہے نا، یہ لو، اب آئندہ سے اس پہ عمل کرنا. یہی ہوا تھا، پہلے مخلصی پھر شریعت. یہاں پولس رسول کیا کہہ رہے ہیں؟ جب ہم گناہگار ہی تھے تو مسیح ہماری خاطر ہوا. یہ بات میں پہلے بھی کر چکا ہوں، آج دوہرا رہا ہوں اور اس کو میں دہراتا رہوں گا. بائبل کا خدا پہلے فضل کرتا ہے پھر فرما برداری کا تقاضا کرتا ہے. اور سب بھول جائیے گا، یہ بات نہ بھولیے گا پلیز. بائبل کا خدا پہلے فضل کرتا ہے پھر فرما برداری کا تقاضا کرتا ہے، چاہے وہ پرانا عہد نامہ ہو یا نیا عہد نامہ. ٹھیک ہے، سمجھ آئی بات کی؟ وہ یہ نہیں کہتا پہلے فرما برداری کرو تو پھر میں فضل کروں گا. دوسرے معبود، چاہے آپ کسی کو بھی اٹھا کے دیکھ لیں، وہ کہتے ہیں پہلے فرما برداری کرو پھر میں دیکھوں گا کہ تم پہ فضل کرنا ہے کہ نہیں. کسی سے ذرا پوچھ کے دیکھیے گا باہر، آپ کو یقین ہے آپ جنت میں جائیں گے؟
پوچھ کے دیکھیں. ہے گارنٹی کسی کے پاس؟ لیکن میرے پاس کیا گارنٹی؟ ہمارے پاس ہے کہ نہیں ہے؟ کیوں ہے؟ اس لیے کہ ہم پر پہلے فضل کیا گیا، پھر فرما برداری کا کہا گیا. یہ چھوٹا فرق ہے. یہ چھوٹا فرق ہے. تو جب بہت بڑا ہے تو بتاتے کیوں نہیں؟ وہ ہمارے جو بھی ہماری تعلیم ہے اس کے بارے میں پتہ نہیں کیا غلط سلط خیالات بنا کر بیٹھے ہیں. ہم بتاتے کیوں نہیں؟ ان کو بتائیں کہ میرا خدا وہ ہے جو پہلے فضل کرتا ہے، اس کے فضل سے میں راست باز ٹھہرایا جا چکا ہوں، اور میں خدا کے جلال کی امید پر فخر کرتا ہوں. تو آگے سے سوال آئے گا پھر ان برے حالات میں کیوں ہے؟ تو پھر آپ نے آگے سے کہنا میں تو اپنی مصیبتوں پہ بھی فخر کرتا ہوں. ٹھیک ہے؟ ان کے ہاتھ نہیں آنا. ٹھیک ہے، آئی ہیں مصیبتیں، میں ان پر بھی فخر کرتا ہوں، میری ٹریننگ ہو رہی ہے. تو پولس رسول کیا کہہ رہے ہیں یہاں پر کہ جب ہم گناہگار ہی تھے تو مسیح ہماری خاطر، جب بنی اسرائیل گناہگار ہی تھے تو وہ ان کو مصر سے نکال کر لے آیا. پہلے مخلصی ہے، اس کے بعد پھر وہ کہتا ہے تابع داری بھی کر لو تھوڑی جی. ایوری پریویلیج ہیز اے ریسپانسبلٹی، نا، تو کر لو تھوڑی سی تابع داری بھی اب میری. تو آگے پھر پولس رسول کہتے ہیں بس جب ہم اس کے خون کے باعث اب راست باز ٹھہرے تو اس کے وسیلے سے غضب الہی سے ضرور ہی بچیں گے. سٹیٹس چینج ہو گیا، غضب کے نیچے سے نکل کر ہم اس کے فضل کے نیچے آ گئے ہیں. کیونکہ جب باوجود دشمن ہونے کے خدا سے اس کے بیٹے کی موت کے وسیلہ سے ہمارا میل ہو گیا، تو میل ہونے کے بعد ہم اس کی زندگی کے سبب سے ضرور ہی بچیں گے. صلح ہو گئی ہے، میل ہو گیا ہے، ریکنسیلیشن ہو گئی ہے، تو اب بچنا تو ہے. پھر وہ کہتا ہے اور صرف یہی نہیں بلکہ اپنے خداوند یسوع مسیح کے توفیل سے جس کے وسیلہ سے اب ہمارا خدا کے ساتھ میل ہو گیا. کیا جو میں راست باز ٹھہرایا گیا ہوں اس میں میری کوئی کوشش، میرا کوئی ہاتھ تھا؟ نہیں تھا نا. میں فخر کر سکتا ہوں اس میں؟ نہیں. کیا جو میری آج تقدیس چل رہی ہے اس میں میرا کوئی ہاتھ ہے؟ نو. خدا کر رہا ہے نا، خدا باپ بھی کر رہا ہے، خدا بیٹا بھی کر رہا ہے، خدا روح القدس بھی کر رہا. کیا جو مجھے جلال ملے گا جس کی امید پر میں زندہ ہوں اس میں میرا کوئی دخل ہے؟ میں اپنے آپ پہ فخر کر سکتا ہوں. تو پولس رسول 11ویں آیت میں کہتے ہیں اور صرف یہی نہیں بلکہ اپنے خداوند یسوع مسیح کے توفیل سے جس کے وسیلے سے اب ہمارا خدا کے ساتھ میل ہو گیا، خدا پر بھی فخر کرتے ہیں. یہ تیسرا فخر سامنے آ گیا. ہے ہمارا خدا ہم فخر کے قابل ہے؟ He is an awesome God. Amen. تو ذرا سارے منہ پر کر کے اس کو کہیں تو صحیح، ہیپی فادرز ڈے. کہا تھا اس کو صبح؟ نہیں کہا ہوگا نا، وہ اس باپ کو بھول گئے. اور کچھ لوگ تو ادھر والے باپوں کو بھی بھول گئے. تو کیسا اچھا ہے ہمارا آسمانی خدا.
کیسا عظیم ہے ہمارا آسمانی باپ، ہر چیز مہیا کر دی، کچھ نہیں چھوڑا، اپنے بیٹے کو بھی نہیں چھوڑا، ہے نا؟ ہمارے راس باس ٹھہرائے جانے کے لیے زیادہ تر کام خدا نے خود کر دیا، چلیں یوں کہہ لیتے ہیں 50% کام خدا نے خود کر دیا، باقی 50% ہمارا کام ہے کہ نہیں؟ اور خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، فل سٹاپ لگا نہیں ڈیش لگا دیں ادھر، بخش دیا، یہ کام ہو چکا، یہ خدا نے کیا، ہے نا؟ یہ ہماری نجات کا وہ 50% کام تھا جو خدا نے آلریڈی کر دیا، تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے، ساڈا کام آ گیا نا، تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی کا۔ تو کتنا اچھا ہے میرا خدا جس نے اپنے حصے کا کام کر دیا، میرے حصے کا کام چھوڑ دیا کہ اب تھوڑا سا تو بھی کچھ کر لے، پہل اس نے کی، اس نے ذریعہ بنا دیا، اب آگے بڑھ کے ہاتھ تو پکڑ سکتے ہیں نا ہم اس کا، اب پھر صلح ہو جائے گی، پھر ریکنسیلیشن ہو جائے گی، پھر ہماری دوستی ہو جائے گی، پھر ہم خدا کے ساتھ صلح میں رہیں گے۔ That is how awesome our God is۔ ہر چیز میں پہل کرتا ہے، پتہ نہیں کیوں، ہے نا؟ بڑا عجیب سا خدا، ہر چیز میں پہل کر دیتا کہ ٹھہر جاؤ میں اپنا کام کر لوں پھر تواڈے والا۔ ہر چیز اس نے پہلے سے ہمارے لیے تیار کر کے رکھ دی، پھر ہیپی فادرز ڈے تو کہنا بنتا ہے نا؟ تو جو اس باپ، اس آسمانی باپ، جو باپ اس آسمانی باپ کی طرز پر اپنے بچوں کی فکر کرے گا، وہ باپ ہمیشہ اپنے بچوں کے دلوں میں زندہ رہے گا۔ آپ نے بچوں کے لیے دعا کرنی ہے، آپ نے بچوں کو بندے دا پتر بنانا ہے، میں اور کچھ نہیں کہا، ہے نا؟ بنتے رہیں گے، ڈاکٹر بھی، انجینئر بھی، شیف بھی، یہ بھی وہ بھی، پر پہلا تسی انہاں نوں بندے دا پتر بنانا ہے۔ خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے۔